السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ پیغام حدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی جو حدیث ہے، آج کا جو حدیث کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی متواتر احادیث میں اور دیگر تمام کتب ستہ کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فطرت 5 چیزوں میں ہے۔ الفطرت خمس، 5 چیزوں میں فطرت ہے۔ نمبر 1، مونچھیں تراشنا، مونچھیں کاٹنا، یہ بھی فطرت میں شامل ہے۔ اکثر لوگ بڑی بڑی مونچھیں رکھ لیتے ہیں تو وہ فطرت سے ہٹ کے عمل کر رہے ہیں، اور جو عمل فطرت سے ہٹ کے ہوگا وہ معیوب ہوگا۔ اس لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مونچھوں کو تراشتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی مونچھیں ہونٹوں سے بڑی ہوئی تھیں، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مسواک مونچھوں پر رکھ کر اس کی مونچھیں کاٹ دیں اور فرمایا کہ ان کو تراشو۔ اور بے شمار احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ اپنی مونچھوں کو بڑھاتے ہیں اور داڑھیوں کو کٹاتے ہیں، تم اپنی مونچھوں کو تراشو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ نمبر 1 یعنی کہ مونچھوں کو تراشنا یہ فطرت میں شامل ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مونچھیں رکھیں لیکن یہ پست ہونی چاہیے، بڑی نہ ہو۔ نمبر 2، بغلوں کے بال صاف کرنا، بغل میں جو بال آ جاتے ہیں ان کو بھی صاف کرنا یہ فطرت میں شامل ہے۔ اکثر لوگ وہ اس پہ توجہ نہیں دیتے، دھیان نہیں دیتے، پھر یہاں پر جب پسینہ آتا ہے تو یہاں کی جو اسمیل ہوتی ہے، بو ہوتی ہے، وہ آس پاس بیٹھنے والوں کو تکلیف دیتی ہے، لہٰذا انہیں بھی صاف کرنا چاہیے۔ نمبر 3، ناک کے بال صاف کرنا، ناک کے بال بھی جب بڑھ جاتے ہیں تو انہیں بھی صاف کرنا چاہیے، یہ بھی فطرت میں شامل ہیں۔ نمبر 4، زیر ناف بال صاف کرنا، ناف کے نیچے اور گھٹنوں سے اوپر تک کا جو حصہ ہے یہ سب سطر کہلاتا ہے، یہ سارا کا سارا سطر کہلاتا ہے، پردہ پوشی کی جگہ ہے۔ ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ پردے کی جگہ ہے۔ اچھا، جو زیر ناف بال ہیں ان کو تراشنا یہ بھی فطرت میں شامل ہے، ان کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ان کو کتنے دن میں صاف کیا جائے؟ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملتا ہے کہ وہ 40 دن کے اندر تک ان کو صاف کر لیا کرتے تھے، اور بعض یہ بھی اثر ملتا ہے کہ چاول کے دانے سے بڑھنے نہیں دیا جاتا تھا ان کو، تو بہتر یہی ہے کہ 40 دن کے اندر ان کو صاف کیا جائے، یہ بھی فطرت میں شامل ہے۔ نمبر 5، ختنہ یعنی کہ مسلمانی کرنا، یہ بھی فطرت میں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بچے کی ولادت ہو جائے تو 7ویں دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی مسلمانی کرو، اس کا اچھا نام رکھو، اس کا عقیقہ کرو اور اس کے سر کے بال مونڈ دو۔ اکثر لوگ اس میں بھی توجہ نہیں دیتے اور سستی کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں۔ بچہ وہ 7 دن سے بڑھ جاتا ہے، 7 مہینے کا ہو جاتا ہے، 7 سال کا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کتنے ایسے مشاہدات میں چیزیں آئی ہیں کہ لوگ وہ جوان ہو جاتے ہیں، پھر کہیں جا کر ان کی مسلمانی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ فطرت کے خلاف جب کام ہوتا ہے تو اس میں محترم سامعین و ناظرین اس میں نقصان کا پہلو ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بچہ ابھی کمزور ہے، ابھی چھوٹا ہے اور برداشت نہیں کر سکے گا۔ جو فطرت ہے اس کو فطرت پہ ہی رہنے دیا جائے، چاہے بچہ کمزور ہے یا کچھ بھی معاملہ اس کے ساتھ، سنت یہی ہے کہ 7ویں دن اس کی مسلمانی کر دی جائے۔ تو محترم سامعین، یہ 5 چیزیں ہیں جو فطرت میں شامل ہیں۔ نمبر 1، مونچھیں تراشنا، نمبر 2، بغل کے بال صاف کرنا، نمبر 3، ناک کے بال صاف کرنا، نمبر 4، زیر ناف بال صاف کرنا، اور نمبر 5، مسلمانی کروانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔